دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو طاقت دیتی ہیں، ایک رب کی بارگاہ سے دعا اور ایک سجدہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دعا بھی فرمائی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور رو رو کر دعا فرما رہے ہیں، اور یہ الفاظ میں نے سنے، حضور نے ارشاد فرمایا ان تہلک ہذہ العصابہ، یہ مٹھی بھر مالک یہ میری ساری زندگی کی جمع پونجی ہے، یہ میرے رات جگوں کی جمع پونجی ہے جو میں تیری بارگاہ میں لے کے آ گیا ہوں۔ یہ تھوڑے لوگ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں سے ایک ایک شخص میں نے تجھ سے مانگ کر لیا، ایک ایک شخص پر میری راتوں کی محنت اور میرے دن کے اجالوں کی محنت لگی ہوئی ہے۔ مالک یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں میں نے تیار کیا، جن کی خاطر میں نے پتھر کھائے، جن کی خاطر میرے راستوں کے اندر اوجریاں پھینکی گئیں، میرے راستے کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا۔ مالک یہ میری زندگی کی جمع پونجی ہے، اور میں ساری کی ساری جمع کر کے تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ ان تہلک ہذہ العصابہ، مالک اگر آج تو نے ہماری نصرت اور مدد نہ فرمائی اور یہ چند لوگ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، ان تہلک ہذہ العصابہ، اگر یہ لوگ مارے گئے، لا تعبد، تو قیامت تک روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ نصرت عطا فرمائی کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ رب العزت مدد فرمائے گا، اور اللہ رب العزت نے مدد فرمائی۔ جب فرشتوں کا زمین پر اترنا حضور کو معلوم ہوا تو یہاں علامہ ہزاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑا خوبصورت واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب ارشاد فرمایا کہ فرشتے اتریں گے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ مالک فرشتوں کو بھیج رہا ہے، وعدہ تو یہ تھا کہ تو بھی آئے گا، وعدہ تو یہ تھا کہ آج تو بھی آئے گا اس جنگ کے اندر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہیں پر پہنچ کر امیر خسرو نے شاید یہ جملہ لکھا ہے کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، یہ وہ مقام ہے، مقام بدر، جس کے بارے میں علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بدر کی جنگ میں صرف فرشتے موجود نہیں تھے، خود رب کائنات اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز تھا۔ یہ کردار کی بلندی اور عظمت حضور نے سامنے دکھائی کہ بھروسہ، اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم نہتے ہو، تمہارے ہاتھ خالی ہیں، سامنے والا مضبوط بھی ہے، اس کے پاس اسلحہ بھی ہے، اس کے پاس کھانے پینے کا بھی اہتمام ہے، تو اس وقت تمہارے پاس سب سے بڑی طاقت رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی ہونی چاہیے، اور رب کی بارگاہ میں دعا ہونی چاہیے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر سر سجدے میں رکھو، اور پھر اس کا اثر دیکھو کہ اللہ رب العزت کس طرح مدد فرماتا ہے۔ اور وہ فضائے بدر جس کا نقشہ اقبال نے کھینچا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اب بھی وہ فضائے بدر کیا تھی؟ اتنے سخت حالات میں جب ایک ایک شخص کی انتہائی سخت ضرورت تھی، آپ دیکھیں کہ کردار کی عظمت کو کس انداز سے پیش کیا صحابہ کرام نے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رازدار مصطفیٰ صحابی ہے، اور ان کے والد گرامی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مکہ سے آ رہے ہیں مدینہ طیبہ کے اندر، تو راستے میں کافروں نے روک لیا، انہوں نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے مدینے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مدینے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارا جنگ میں شرکت کا ارادہ نہیں۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں ایک شرط پر چھوڑتے ہیں، ہمارے ساتھ وعدہ کرو کہ تم ہمارے خلاف ان کے لشکر میں شامل ہو کر جنگ نہیں کرو گے۔ انہوں نے وعدہ کیا اور وہ چلے گئے۔ اب وہ اتنا سخت مرحلہ ہے کہ جب ایک ایک شخص کی ضرورت ہے، ایک طرف 1000 بندہ ہے، ایک طرف 313 ہے،
जंग के आगाज से कबल हजरत हुज़ैफा बिन यमान और हजरत हुसैल जो उनके वालिद हैं वो हुजूर की बारगाह में हाजिर खिदमत होकर अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह वाक़या यूं हुआ और हमने उनसे वादा किया है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम दोनों अलग हो जाओ। वो अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह वो तो काफिरों से किया हुआ वादा है। हुजूर ने इरशाद फरमाया वो काफिर हैं, तुम तो मुसलमान हो, तुमने तो कलमा पढ़ा है। इतने मुश्किल हालात में भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो जुमले सुनहरी हरूफ के साथ लिखे जाने के काबिल हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया तुम्हारे मुकाबले में हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमारी मदद फरमाए। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो तुम अपने वादे की पासदारी करो। ये है फिजाए बद्र। फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं। गर्दों से कितार अंदर कितार, अब भी किरदार की अजमत को रुसवा न किया हमने। धोखे तो बहुत खाए, धोखा न दिया हमने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतने मुश्किल हालात में भी वादे की पासदारी का हुक्म दिया। आज हमारे हालात क्या हैं कि अगर दुश्मन का कोई सिलसिला हो जाए तो हम कहते हैं कौन से वादे, कोई वादे नहीं, अब तुम्हारी और मेरी दुश्मनी है। बल्कि अमन हालात में आज मुसलमान वादे से मुकरता है और नारे भी लगाता है। आए और वो बद्र के मैदान का वो हसीन मंजर अपनी आंखों के सामने लाए कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने काफिर के साथ किए हुए वादे की पासदारी का उनको हुक्म दिया। और हजरत सुआद बिन गजिया रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग की सफ़ें सीधी कर रहे हैं, आपके हाथ के अंदर छड़ी है, आपने कचौका दिया और उन्हें कहा कि तुम्हारा पेट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, अपनी सफ को सीधा करो। जब हजरत सवाद को वो छड़ी लगी तो वो कहने लगे कि या रसूलल्लाह मैंने किसास लेना है, मैंने बदला लेना है। हालात जंग के हैं, सफ़ें सीधी करवाई जा रही हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब किसास का मुतालबा आया तो सहाबा बड़े हैरान हुए, अजीब शख्स है, देखता नहीं कि हुजूर सफ़ें सीधी फरमा रहे हैं, बस कचौका लग गया तो कौन सी बड़ी बात है। वो कहने लगे कि मैंने किसास लेना है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छड़ी सुआद बिन गजिया के हाथ में देकर कहा कि तुम अपना बदला ले सकते हो। वो कहने लगे कि ऐसे नहीं, मैंने बदला लेना। जब आपने मुझे छड़ी मारी उस वक़्त मेरे पेट के ऊपर कपड़ा नहीं था और मैं भी उसी तरह के सांस लूंगा जिस तरह के आपने छड़ी मारी है। अब हालात बिल्कुल बदल रहे हैं। सहाबा इकराम बड़े हैरान और परेशान हैं कि इस बात को क्या हो गया, ये कैसा अजीब काम करा। ये अंसारी सहाबी थे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सुप्रीम लीडर हैं और आप सिपा सलार भी हैं, आप सरबराह भी हैं। आपने ये नहीं कहा कि जंग की सफ़ों के अंदर ये कैसा अजीब मुतालबा तुम कर रहे हो। नहीं, हुजूर की किरदार की अजमत किस तरह निखर के सामने आती है कि जब सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन मौत उनकी आंखों के सामने रक्स कर रही है, उस वक़्त उनका हुजूर के साथ मोहब्बत का वो अंदाज देखिए और इश्क का वो मंजर देखिए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने बदन मुबारक से कमीज का कपड़ा ऊपर किया तो हजरत स्वाद रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के साथ लिपट गए और लिपट कर हुजूर के बोसे लिए। सहाबा इकराम ने पूछा कि ये अजीब माजरा तुमने किया है। उसने कहा कि हम जंग में खड़े हैं, पता नहीं चंद लम्हों बाद किसकी जिंदगी का चिराग बुझ जाता है। इन हालात में मेरी ख्वाहिश ये थी कि मेरा जिस्म हुजूर के जिस्म मुबारक के साथ मस हो जाए ताकि जब रब की बारगाह में हाजिर हो जाऊं तो हुजूर के जिस्म मुबारक की निस्बत की वजह से अल्लाह की ज़ात मेरे ऊपर रहमत फरमाए। ये वो खूबसूरत अंदाज सहाबा का इश्क भी देखिए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किसास देना भी देखिए कि हुजूर ने मना नहीं फरमाया कि जंग के इन हालात में तुम किसास का मुतालबा कर रहे हो जबकि मौत आंखों के सामने रक्स करती नजर आती है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने जब जंग का इरादा फरमाया और अंसारी और मुहाजिरीन सहाबा को जमा फरमाया तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हमने बदर के मैदान में जाना है जंग करने के लिए।
ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے ہیں، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضرت عثمان و علی کھڑے ہوئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ تب انصاری صحابی اٹھے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اگر آپ کا اشارہ انصار کی طرف ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ہاں میرا اشارہ انصار کی طرف ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے میرے ساتھ آئے ہیں، تم جنہوں نے مجھے بلایا، جنہوں نے مجھے یہاں مدینہ طیبہ کے اندر اسلام کے پھیلنے کے لیے موقع فراہم کیا، میں چاہ رہا ہوں کہ تمہاری طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں جو کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں، آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کو مدینہ طیبہ میں آنے کی دعوت دی، اور آج سارے انصار کی ترجمانی کرتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ حکم دیں گے کہ پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا جاؤ تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے نتیجہ کیا ہوگا، ہم ٹکرا جائیں گے۔ جی، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر، کتار اب بھی، کردار کی اس عظمت کے وہ مناظر آپ کو بدر کے میدان کے اندر نظر آئیں گے کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی اتارا۔ فرشتے زمین پر ویسے نہیں آتے، پہلے ایمان کی وہ بلندی سامنے کرنا پڑتی ہے، اور وہاں پر دیکھیے کیا عجیب منظر ہے، جنگ شروع ہے اور حضرت عوف اور حضرت معاذ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ایک روایت کے اندر معوذ اور معاذ یہ دو نام ذکر ہیں۔ وہ ڈھونڈتے 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 کہ ابو جہل کہاں پر مل جائے۔ یہ شوق شہادت دیکھیے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے، کہنے لگے، چچا بتا سکتے ہو کہ یہ جو کفار کا لشکر ہے ان میں ابو جہل کون سا ہے؟ انہوں نے پہلے بچوں کو دیکھا اور پھر دیکھا کہ ابو جہل جو اس طرف سے سپہ سالار بنا ہوا تھا، اس طرف سے ان کا سربراہ تھا۔ نے کہا تم نے کیا کرنا ہے، اس کا بہت بڑا جنگجو ہے، وہ تو بڑا تجربہ کار آدمی ہے، تو تم بچے وہاں کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ بس آپ ہمیں بتا دیں، شاید آج کے دن ہماری نوکری حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بھئی کرو گے کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ محبوب باری کو گالیاں دیتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، مریں گے یا ماریں گے ناری کو۔ حفیظ جالندری نے شاہنامہ اسلام کے اندر اشعار کی صورت میں اس کی عکس بندی کرتے ہوئے یہ جملے لکھے کہ مریں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ اور پھر جا کر انہوں نے کہا وہ سامنے گھوڑے کے اوپر جو تمہیں شخص جاتا نظر آ رہا ہے وہ ابو جہل ہے۔ وہ دونوں گئے، اب وہ وہاں پہنچ نہیں سکتے تھے، تو جہاں تک ان کا ہاتھ پہنچا وہاں انہوں نے تلوار لگائی اور ابو جہل نیچے گر گیا، اور ابو جہل نے وار کیا، ایک کا بازو کٹ گیا اور بس تھوڑا سا ہلکا سا لٹک گیا۔ اب انہیں جنگ کرنے میں مسئلہ ہو رہا تھا، تو یہ منظر بھی چشم فلک نے غزوہ بدر کے اس میدان میں دیکھا کہ بچے نے اپنے بازو پر خود پاؤں رکھ کر زور سے کھینچ کر اپنا بازو جسم سے الگ کر لیا کہ یہ بازو رکاوٹ بن رہا ہے۔ جس قوم کے چھوٹے بچوں کے اندر جذبہ شہادت اس انداز سے ہوتا ہے، اس قوم کے لیے پھر آسمان سے فرشتے آیا کرتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، تو نے ابھی بدر کی فضا پیدا نہیں کی، تو نے وہ ماحول دکھایا نہیں، ہم نے وہ مضبوطی آج تک دکھائی نہیں، ہم نے وہ ماحول بنایا نہیں جو بدر کے لوگوں نے بنایا، جو بدر کے بوڑھوں نے بنایا، جو بدر کے بچوں نے بنایا، ہم سے وہ ماحول بن نہیں پایا کہ بازو کے اوپر پاؤں رکھ کر زور سے اس لیے کھینچ کر بازو کو اپنے جسم سے الگ کر دیا کہ یہ جنگ کرنے میں رکاوٹ ہے۔ اور جب وہ زخمی ہوا تو ایک صحابی آئے اور
انہوں نے آ کر ابو جہل کی گردن کو اڑا دیا اور حضرت معاذ اور معبد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب ایک کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے دشمن کو مارا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے آپ کے دشمن کو مارا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا دونوں تلواریں لے آؤ۔ دونوں کی تلواریں جب دیکھی گئی تو دونوں کے ساتھ خون لگا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، فرمایا تم دونوں نے ہی اس کو قتل کیا ہے۔ یہ ہے فضائے بدر کا وہ منظر جو آپ کو بدر کے میدان کے اندر نظر آئے گا۔ اب جنگ ختم ہو گئی، 14 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ شوق شہادت میں تھے، اللہ رب العزت نے قبول فرمایا، وہ شہید ہو گئے۔ 70 لوگ ان کے مارے گئے، 70 لوگ قیدی ہوئے، باقی وہ بھاگ گئے۔ اب قیدیوں کو جب مدینہ طیبہ وہ لے کر گئے نا تو عجیب و غریب منظر ہے۔ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، کچھ قیدیوں کو کوئی لے گیا، کسی کو کوئی لے گیا۔ صحابہ اکرام کے کردار کی عظمت اس وقت دیکھیے کہ دن کے وقت جو لوگ ان کو کاٹنے کے درپے تھے، جو ان کی بوٹیاں کرنے کے درپے تھے، جو ان کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، جب وہ قیدی حضور کے پاس آئے اور کسی کے ساتھ کسی کو بھیجا، کسی کے ساتھ کسی کو بھیجا، تو عجیب و غریب منظر نظر آتا ہے کہ شام کے وقت اگر ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی ہے تو انہوں نے خود کھجور کے ساتھ وقت پاس کر لیا اور قیدیوں کو روٹی کھلائی ہے۔ یہ ہے کردار کی وہ عظمت، یہ ہے کردار کی وہ بلندی، یہ ہے فضائے بدر جس کا ذکر اقبال کرتا ہے کہ تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار۔ اب بھی ہمارے ہاں تو کوئی دشمن ہوتا تو ہم کہتے اسے تو بھوکا ہی مار دیں گے ہم، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے تربیت یافتہ لوگوں کا کیا خوبصورت انداز وہاں نظر آتا ہے۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، گر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آگ آج بھی ٹھنڈا ہونا جانتی ہے، کبھی ایمان کی وہ حرارت، ایمان کی وہ مضبوطی ہم دکھائیں تو صحیح۔ آج اگر کوئی کہے کہ آسمان سے فرشتے کیوں نہیں آتے، اس وقت تو آئے تھے، تو وہ سن لے، پہلے ان جیسا ایمان تو کوئی لا کے دکھائے، کبھی وہ فضا پیدا کر کے تو دکھائے، کبھی وہ ماحول بنا کے تو دکھائے جو ماحول بدر کے لوگوں نے بنایا، جو فضا بدر کے لوگوں نے بنائی۔ خالی ہاتھ جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ تم کن سے جنگ کرنے کے لیے خالی ہاتھ جا رہے ہو، کس بھروسے پر تم نے یہ ارادہ کیا ہے؟ وہ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھروسہ تھا، اس لیے فضائے بدر پیدا کرنی پڑے گی۔ جس دن ہم نے فضائے بدر پیدا کر لی اس دن آسمان سے فرشتے نازل ہو جائیں گے۔ آج تو ایٹم بم بھی سب کے پاس ہیں، آج تو پتہ نہیں کتنے پوری ABC ہے کہ جو ٹینکوں کی اور میزائلوں کی ہے، لیکن آج مسلمان کے پاس ایمان کی وہ حرارت نہیں ہے، ایمان کی وہ مضبوطی نہیں ہے، وہ فضائے بدر نہیں ہے، وہ ماحول آج ہمارے پاس نہیں ہے جو ایمان کو جلا بخشے۔ اس وجہ سے آج مسلمان کمزور ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ فضا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔